ملک اختر شہباز بروچ چکوال سے جی جی میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے, اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپیگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, لوگوں نے پتہ نہیں, میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا, تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نااہل ہے, یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, میں واضح کرتا ہوں, یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا, نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں, جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے, اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا, ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے, یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے, کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں, صحت دیں, سٹرکچر ٹھیک کریں, کیسے کریں, جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے, قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں, کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا, اپنا نیب ان کے بٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے, اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں, اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک, ملک میں یہ ہو گیا, غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا, انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلے ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں, ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی, کہ 4 کلاسز ہیں, کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے, پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے, 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی, دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت, تیسرے میں 2.9% کم ہوئی, اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں, ان کا شور دیکھیں, تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے, سالانہ جی ڈی پی میں, سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک, جو ساری دنیا میں, ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ, تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی, ملک بھی تباہ ہو گیا. ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے, یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑھی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟
میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں، وہ دو آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے، وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جی، جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لا، وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں. وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہی ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی، ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں، 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب آپ گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کسی نے دروازہ لونا، کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ وغیرہ، 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں 4 ہماری کپاس، گنا، چاول اور ویٹ، گندم، ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں، کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں، اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں، مکئی تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر. میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی، انڈسٹری، لارج سیل انڈسٹری، بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے، دیر کے بعد ہوئی ہے.
گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر، ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں، موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے، غربت بڑی ہوتی، تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں؟ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. اور میں آپ کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا. جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا، پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں. جو بڑی بڑی بزنسز ہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں، ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک، یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے، جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا انویسٹ کرنے کے لیے، جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے. اور وہ 1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیے آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، 47% انکریز ہوئی ہے. لیکن جو ہم اب ان کی مدد کر رہے ہیں، انسینٹیوز دے رہے ہیں، فیوچر یہ انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے، لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں، کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی. اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی، انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس بار ہی بھیجا، 30 ارب سے زیادہ، 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے. اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے، تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے. تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے، لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، میں 50 سال سے میں تو پبلک آیا میں ہوں، میں تو تنقید سنتا آیا ہوں، اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک فیک نیوز ہوتا ہے، جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جی تباہ ہو گئے، مارے گئے، جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں، جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا، جو روزی لگی ہوئی تھی، جو حلوے کھا رہے تھے، جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھیں، یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے، کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے، بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو، ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی، اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے. تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں، اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں.